السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام کو لے کر ان کو اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ان کو آڑ بنا کر اور ان کو استعمال کر کے دیگر صحابہ کرام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ آج ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ بعض لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور ان کی لائف کو اس قدر اس انداز سے ڈسکس کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک ایسے لگا لیتے ہیں کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ سارے صحابہ کرام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے، ان پہ جو ہے وہ ظلم کرنے پہ آ گئے تھے۔ حالانکہ حالات ایسے نہیں ہیں، واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات کو ایک ایسے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یوں محسوس ہو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے صحابہ کرام نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو کافی ساری غلط فہمیاں اس بارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہیں اور پیدا کی جاتی ہیں، جن کا تدارک جو ہے وہ از حد ضروری ہے تاکہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے اذہان صاف ہو جائیں۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زاہد اور متورع صحابی تھے، اور یہ السابقون الاولون ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، وہیں پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ یہ مدینہ کے ارد گرد ان کی ایک بستی تھی، مدینہ کے قریب، تو وہاں سے قریش کے تجارتی قافلوں کا گزر ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے ان تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا، آپ کی دعوت پہنچی، اور آپ کا ایک ہلکا سا تعارف ان کی بستی میں پہنچا کہ ایک محمد نامی شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو نبی کہلواتے ہیں اور لوگوں کو اچھی اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھائی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ مکہ میں جائیں اور وہاں جا کے حالات ذرا دیکھ کر آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا کوئی تھوڑی سی تحقیق کر کے لیں کہ وہ کیسے ہیں۔ ان کے بھائی ان کے کہنے کے مطابق مکہ میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کی دعوت دے کر دوبارہ اپنے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ ان کو بتایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی عادات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، غلط کاموں سے منع کرتے ہیں۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری باتوں سے تسلی نہیں ہوئی، مطلب میرا دل اتنا مطمئن نہیں ہوا، میں اللہ کے نبی کے پاس خود جاؤں گا۔ تو انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا فیصلہ کیا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ابھی اسلام جو ہے وہ ابتدا میں تھا اور مسلمان کمزور تھے، اور جو بھی کلمہ پڑھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، اسے بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اب حالات مکے میں ایسے تھے کہ یہ کسی سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اللہ کے نبی سے ملنے آیا ہوں، کیونکہ جو پوچھ بھی لیتا تھا وہ بھی جو ہے وہ ہدف بنا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مکہ میں چلا گیا، بیت اللہ میں چلا گیا، خانہ کعبہ میں چلا گیا، سارا دن بیٹھا رہا، لیکن کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ دیکھ سکا۔ شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مسافر ہیں، آپ میرے پاس ہیں، آج رات آپ میرے پاس گزاریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا گیا۔ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا گیا تو پہلے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، کیونکہ آغاز میں پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو جو ابتدا میں سہارا دیتا ہے، آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھی آگے آگے جا رہے ہیں، میں بھی خاموشی کے ساتھ پیچھے جا رہا ہوں، کوئی سوال و جواب نہیں ہوا۔ میں صبح پھر آ کے خانہ کعبہ میں چلا گیا، مکہ میں چلا گیا، تو وہاں اگلے دن پھر اللہ کے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مجھے دیکھا، پھر مجھے اپنے گھر لے گئے، دوسرا دن تھا، راستے میں چلتے گئے، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے ان کو کچھ بتایا۔ تیسرے دن پھر حضرت علی آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو آؤ میرے گھر چلتے ہیں، میں پھر ان کے گھر چلا گیا۔ میں نے کہ 3 دن مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی میزبانی کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا۔ وہ چلے گئے، راستے میں چلتے چلتے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی میرے سے پوچھ لیا کہ یار آپ نے کسی سے ملنا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ نے، کام کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اگر راز رکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ ٹینشن نہ لیں، آپ بتائیں۔ کہنے لگے جی میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی گھرانے کے ایک فرد تھے، گھر کے بندے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے، اور انہوں نے کہا کہ راستے میں اگر کہیں کسی فرد سے مجھے خطرہ ہوا نا تو میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، کہ اپنا جوتا سیدھا کرنے کے بہانے تم چلتے رہنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ بندہ باہر سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ عارض علی الاسلام، آپ مطلب مجھ پہ اسلام پیش کریں، عارض علی الاسلام، اسلام مجھ پر پیش کریں، اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موٹی موٹی باتیں بتائیں تو انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا اسلام ابھی آپ نے چھپانا ہے، اپنے ان معاملات کو چھپانا ہے، کیونکہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جا کے اپنی قوم کو بھی دعوت دینی ہے۔ جو غفار قبیلہ تھا ان کو بھی جا کے دعوت دینی ہے، لیکن ان کے اندر وفور تھا، جذبات کا وفور تھا، شوق تھا، اور شہادتین کے اقرار کی ایک خوشی تھی جو چاہتے ہوئے بھی یہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کعبۃ اللہ میں جا کے اعلان کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ میں جا کے اعلان میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بآواز بلند اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو نوجوانوں نے قریش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور بہت مارا، اور کپڑے پھٹ گئے، زخمی ہو گئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑوایا، ان کو کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، تمہارے جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے ہیں وہ انہی کی جو ایک گزرگاہ ہے ان سے ہو کے جاتے ہیں، تمہارا کام خراب ہو جائے گا، پھر دیکھ لینا۔ تو خیر وہ لوگ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ پھر اگلے روز پھر یہ وہاں پہ چلے گئے اور پھر بلند آواز سے اسلام کا اظہار کیا، پھر ان کو مار پڑی۔ تو پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ویسے ہی چھڑایا۔ تو یہ اسلام لے آئے اور دوبارہ اپنے قبیلے غفار میں چلے گئے، وہاں پہ جا کر دعوت دی۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، بعض نے پینڈنگ کیا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تب ہم جا کے اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے لیے دعا بھی فرمائی، غفار غفر اللہ لہ، غفر اللہ لہ، غفار مطلب یہ قبیلہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو یہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہے جو بڑا ایمان افروز ہے، اور بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، غیر شعوری طور پہ یا صرف محض جذبات میں آ کے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے بھائی کو بھیجا، تشفی نہیں ہوئی، پھر خود چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، پہلے انہوں نے ان کی میزبانی کی ہے۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آل رسول میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے مطلب اولین افراد میں سے ہیں اور بہترین افراد میں سے ہیں۔ تو اسی لیے ان کی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور ان کے ساتھ بڑی ان کی چاہت تھی، بڑا پیار تھا۔ اسی وجہ سے کہ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان کو چھڑایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دنوں میں ان کی جو ہے وہ ضیافت کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے اسی موضوع پر انشاءاللہ مزید معلومات لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔